حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اسی بیچ ایک خاتون مدینہ پہنچتی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے. ابھی ابھی اسلام کو جانی تھی، جاہلی دور سے قریب ہے. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں مردوں کی جماعت کے پیچھے لگنا ہوتا ہے عورتوں کو، اور مسجد میں وہ آتی ہے اور مردوں کی صفوں کے بیچ مردوں کے ساتھ ہی جماعت میں لگ جاتی ہے. رات اندھیری تھی، اندازہ نہیں لگ رہا تھا. ایک صحابی جو ان کے بازو میں تھے، جن کے بازو میں جا کر کے وہ لگ گئی تھیں، پوچھ بیٹھتے ہیں تو مرد ہو یا عورت ہو؟ انہوں نے کہا میں عورت ہوں، مرد نہیں. اس صحابی نے کہا انک قد کدت ان تفتنیننی فاذهبی فصلی مع النساء. قریب تھا کہ تم مجھے فتنہ میں ڈال دیتی، جاؤ عورتوں کے ساتھ نماز پڑھو. وہ کہتی ہیں کہ میں نے دروازے کے بازو میں عورتوں کے صفوف دیکھے. حالانکہ مسجد میں جب میں داخل ہو رہی تھی تو میری نظر اس پر نہیں پڑی تھی، چنانچہ میں گئی اور ان عورتوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھی. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ قیلہ بنت مخرمہ التمیمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ہے، جسے امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں اور امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان فرمایا ہے. اس واقعہ پر ذرا غور کیجئے. جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وقت فجر کی نماز کا ہے. اس کے باوجود صحابی کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں انک قد کدت ان تفتنیننی، قریب تھا کہ تم مجھے فتنہ میں ڈال دیتی. جی ہاں، مرد اور عورت کا اختلاط فتنہ کا سبب بنتا ہے. غالباً یہی مفہوم صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا ہے جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ. اور سنن ترمذی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے. صحابی ایک عورت کے بغل میں مل جانے کی وجہ سے اپنے آپ پر فتنہ کا ڈر محسوس کرتے ہیں، جبکہ وہ نماز کی حالت میں ہیں، فجر کا وقت ہے، مسجد نبوی میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں ہیں. اب آپ تصور کیجئے اس وقت کیا معاملہ ہوگا جبکہ عورت مردوں کے ساتھ مل کر ایک جگہ کام کرے گی اور وہ بھی سج دھج کر اور پوری زینت اور زیبائش اختیار کرتے. پھر بھی فتنہ کا امکان نہ ہو اور سب کچھ نارمل سمجھا جائے. ہمیں کہنے دیا جائے کہ آج حقوق نسواں کے علمبرداروں نے اصل میں عورتوں کو کھلونا بنا لیا، اشتہار کا ذریعہ بنا لیا، دل لگی کا سامان بنا رکھا ہے.
لیکن اسلام عورتوں کی حفاظت چاہتا ہے، اس لیے نماز کے اندر بھی عورتوں کے لیے بہترین صف پیچھے کی صف قرار دی گئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، کہ مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور سب سے بدتر صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور سب سے بدتر صف پہلی صف ہے۔ یعنی عورت اگرچہ اللہ کے گھر مسجد میں ہو، اس کے باوجود جس حد تک مردوں سے دور رہے گی اسی حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کے لیے اچھا اور بہتر ہے۔ بلکہ عورتوں کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ام حمید الساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اس مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ یعنی میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی چاہت ہے، تم پسند کرتی ہو کہ میرے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ وصلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک، وصلاتک فی حجرتک خیر لک من صلاتک فی دارک، وصلاتک فی دارک خیر لک من صلاتک فی مسجد قومک، وصلاتک فی مسجد قومک خیر لک من صلاتک فی مسجدی، کہ تم جو خواہش رکھتی ہو کہ میرے پیچھے نماز ادا کرو، یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری وہ نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھو وہ اس نماز سے افضل اور بہتر ہے جو تم بیرونی باہری دالان میں پڑھو، اور باہری دالان میں تمہارا نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے صحن میں تمہارا نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے قبیلہ کی مسجد میں جو تمہارے گھر سے قریب ہے اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھو، اور اپنے قبیلہ والی مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ تم میری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں فرما رہے تھے اور مسجد نبوی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ تمہارا گھر میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے، محض اس لیے کہ عورت پردہ ہے۔ محترم بھائی اور بہنوں، مسند امام شافعی اور سنن بیہقی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ان کی ایک لونڈی ان کے پاس خوشی خوشی یہ کہتی ہوئی آئی کہ میں نے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگا لیا ہے اور رکن یمانی کو 2 یا 3 مرتبہ استلام کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتی ہیں تو کہتی ہیں، لا آجرک اللہ، لا آجرک اللہ تدافعین الرجال الا کبرت و مرارت، اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے، مردوں سے مزاحمت کرتی ہو، آخر تکبیر کہتی ہوئی گزر کیوں نہ گئی؟ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ عورتیں مردوں کو پیچھے کرتی ہوئیں حجر اسود کو چومنے یا رکن یمانی کا استلام کرنے کی کوشش کریں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، چونکہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں میں اور عورتوں کے لیے مردوں میں کشش، اٹریکشن اور کھچاؤ رکھی ہے،
تاکہ جائز طریقے سے خواہشات کی تکمیل کی جا سکے اور ان سے جو نسل پیدا ہو ان کے ذریعہ کائنات کی افزائش ہو۔ اسی لیے اسلام نے ناجائز طریقے سے شہوت پوری کرنے اور زنا تک پہنچانے کے جو بھی محرکات ہو سکتے تھے ان سارے محرکات پہ پابندی لگا دی اور ایسے احتیاطی تدابیر دیے کہ زنا تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ چنانچہ اسلام نے مردوں اور عورتوں دونوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ عورتوں کے لیے خاص حکم یہ دیا گیا کہ وہ گھر میں ٹھہری رہیں، اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پردے کا خیال کرتی ہوئی گھر سے نکلیں، اپنے زیب و زیبائش اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، کسی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے لہجہ میں لچک پیدا نہ ہو بلکہ روکھاپن پایا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بیمار دل غلط امید قائم کر بیٹھے، اور نہ ہی اجنبی مرد سے تنہائی اختیار کریں اور نہ ہی محرم کے بغیر سفر کیا جائے۔ پھر اسلام نے نکاح پر ابھارا، شادی کرنے کی تاکید کی اور اس راستے میں پیدا ہونے والی ساری رکاوٹوں کو دور کیا اور شادی کو آسان بنانے کی کوشش کی۔ ان تعلیمات کے ذریعہ اسلام کا مقصد محض یہ ہے کہ عورتوں کو ان کا حق دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ اسلام عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ حقوق نسواں کے دعوے داران کہتے ہیں اور لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہ تعلیمات محض اس لیے دی گئی ہیں کہ عورتوں کی حفاظت ہو، ان کی عزت محفوظ رہے اور ان کی قدر دانی ہو سکے۔ جبکہ موجودہ زمانے میں آزادی نسواں کی جو تحریکیں منظر عام پر آئی ہیں ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ بے حیائی کو انسانی سماج میں اعلیٰ پیمانے پر عام کیا جائے۔ ان کی مانگ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک میدان میں کام کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے، اس کے بغیر ان کے درمیان برابری قائم نہیں ہوتی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان عورتوں سے جو آزادی نسواں کے فریب میں مبتلا ہیں کہ اس آزادی نے آپ کو کیا دیا؟ کچھ نہیں، ہاں آپ کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، تاجروں نے آپ کے حسن کا خوب استعمال کر کے اپنی تجارت کو عام کیا، شہوت کے پجاریوں نے آپ کو ننگا کر کے اپنی شہوت کی آگ بجھائی۔ پھر جب یہ فتنہ انسانی سماج میں آیا تو آپ پر جنسی زیادتی ہونے لگی، ریپ کے کیسز بڑھنے لگے۔ چنانچہ امریکہ میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں 1 منٹ کے دوران 25 لوگ جنسی زیادتی یا تعاقب کا نشانہ بنتے ہیں، اور ہندوستان کے ایک جائزے میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً ہر 20 منٹ پر کسی نہ کسی عورت کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم آگ جلائیں گے لیکن چاروں طرف کی چیزیں نہیں جلنی چاہیے، سونا اور ہیرے جواہرات کو پبلک پلیسز میں رکھیں گے لیکن ان کی چوری نہیں ہونی چاہیے، گھر کا دروازہ کھلا رکھیں گے، گھر کا سامان محفوظ رہنا چاہیے، مٹھائیاں کھلی رہیں گی، ان پر مکھیاں نہیں لگنی چاہیے، تو ایسا خیال دیوانے کی بربراہٹ تو ہو سکتی ہے، عقل مندی کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس کا مناسب حل کیا ہے؟ اس کا مناسب حل اسلامی قانون پر عمل کرنا اور پردہ کا اہتمام کرنا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں اسی نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے اور اسی نے مردوں اور عورتوں کے لیے یہ تعلیمات دی ہیں۔ وہ حکیم ہے، اس کا سارا فیصلہ حکمت سے لبریز ہوتا ہے۔ اس لیے
اللہ کی بندیوں کو اللہ کے حکم کے سامنے سر ٹیک دینا چاہیے اور پردہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔